بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہی یکتا ہے اور وہی سب کا مالک ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے آخری رسول اور پیغمبر ہیں۔ السلام علیکم وائس ڈیٹا کے معزز دوستوں اور بھائیوں اور بہنوں، آج ویڈیو کے آغاز میں ایک اہم بات عرض کرنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ یا آپ کا کوئی جاننے والا گردوں کی بیماری میں مبتلا ہے اور ڈائلسس چل رہے ہیں اور یہ ویڈیو لازمی دیکھیں، کیونکہ آج کی یہ ویڈیو صحت سے نا امید لوگوں کو صحت سے مالا مال کر دے گی۔ وائس ڈیٹا کے ناظرین، صحت ایمان کے بعد سب سے اہم دولت ہے۔ اس صحت والی دولت سے لاپرواہی برتنا مسلمانوں کی شایان شان نہیں۔ صحت کی حفاظت اور اس کی لاپرواہی کرنا بے حسی بھی ہے اور اللہ تعالی کی نعمتوں کی ناشکری بھی ہے۔ اگر چھوٹی سی بیماری لگ جائے تو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں اور اس پر توجہ ہی نہیں کرتے، جو بعد میں بڑی بیماری بن کر سامنے آتی ہے، جس کا ریکور کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان بیماریوں میں سے ایک بیماری گردوں کی بیماری ہے، جو شروع میں علامات ظاہر ہونے پر ہم توجہ نہیں کرتے، اور اس بیماری کی وجہ سے ہر سال دنیا سے لاکھوں انسانوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور ہر سال مارچ کے اندر گردوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے، جس کا مقصد گردوں کے امراض کے حوالے سے شعور اجاگر کرنا اور اس موذی بیماری سے احتیاطی تدابیروں کو اجاگر کرنا ہے۔ دوستو، اس سے پہلے آپ کو وظیفہ اور اس کا طریقہ بتلاؤں، آپ سے گزارش ہے آپ ویڈیو کو سکپ بالکل نہ کریں اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ فیوچر میں اسلامی اور معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچ سکے۔ اگر آپ کو ایسی علامات ظاہر ہوتی ہیں تو فوراً اپنے معالج سے رجوع کریں تاکہ بیماری بڑھنے سے پہلے اس کا علاج کروایا جا سکے۔ اکثر بھائی ابتدائی میں لاپرواہی کرتے ہیں، جب گردوں کی بیماری بڑھ جاتی ہے اس کو ریکور کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ایسی علامات ظاہر ہونے پر لاپرواہی بالکل نہ کریں۔ یہ علامات کیا ہیں جو گردوں کی بیماری کی طرف اشارہ کرتی ہیں؟ ان میں سے پہلی علامت ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ گردوں کے نظام میں خرابی کی علامات میں سے پہلی علامت یہ ہے کہ مریض کے آنکھوں کے ارد گرد کا پھولنا ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ پروٹین کی بڑی مقدار میں پیشاب کے ذریعے سے اخراج ہو رہا ہے۔ اور ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ جسم میں پوٹیشیم کی مقدار کا زیادہ بڑھنے سے دل کی دھڑکن غیر معمولی تیزی کی صورت میں سامنے آتی ہے۔ اور ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے جب گردے صحیح کام نہیں کر رہے ہوتے تو جسم سے زہریلے مادے کا اخراج پیشاب کے ذریعے سے کم ہو جاتا ہے، جو خون میں موجود رہتا ہے۔ جب یہ مادے بڑھ جاتے ہیں تو سونے میں مشکل ہو جاتا ہے اور بے خوابی ہونے لگتی ہے، اور اسی طرح گردوں کے مریضوں میں سونے کے وقت سانس لینا مشکل پیدا ہو جاتا ہے۔ اور یاد رہے، دوران خون اور گردے ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں۔ گردے خون میں موجود زہریلے مادے اور اضافی سیال کو فلٹر کرتے ہیں۔ اگر شریانوں کو نقصان پہنچے تو گردے اس حصے کو جو خون کو فلٹر کرتے ہیں اسے آکسیجن اور غذائیت نہیں مل پاتی، جس کی وجہ سے ہائی بلڈ پریشر اور کڈنی کے فیلئر ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ پیارے بھائیوں، ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے اگر گردے صحیح کام کر رہے ہوں تو جسم میں وٹامن ڈی ہڈیوں کی مضبوطی کے ساتھ ساتھ ایک ہارمون EPO بنانے کا کام کرتے ہیں۔ یہ ہارمون خون کے سرخ خلیات بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور اگر گردے صحیح کام نہ کر رہے ہوں EPO کی مقدار کم بنتی ہے، جس کی وجہ سے خون میں سرخ خلیات کی کمی آتی ہے، جو جسم اور دماغ کو اچانک تھکاوٹ، سر درد اور جسمانی کمزوری کا شکار کر دیتی ہے۔ یاد رہے، گردوں کے مرض میں
انیمیا کا مرض عام ہوتا ہے، اس لیے جب یہ علامات ظاہر ہوں تو آپ اپنا گردوں کا معائنہ ضرور کروائیں، اور اگر جسم میں کچرا زیادہ جمع ہو جائے تو دل کے متلانے اور قے جیسی صورت بن جاتی ہے، اور اگر دل زیادہ متلائے تو کھانے کی خواہش ختم ہو جاتی ہے، اور دنوں کے اندر جسم کا وزن بہت تیزی سے کم ہونے لگتا ہے۔ یاد رہے، ماہرین کا کہنا ہے کہ گردوں کا رکنا اور کڈنی فیلئر کا کمر درد اکثر باعث بنتا ہے۔ عام طور پر دائیں جانب پسلیوں کے نیچے ہوتا ہے یا کولوں پر بھی ہو سکتا ہے۔ گردوں میں مواد جمع ہونے سے کمر اور پاؤں میں درد محسوس ہونے لگتا ہے۔ کڈنی فیلئر کی شکل میں کمر درد کے ساتھ بخار، متلی اور پیشاب زیادہ آنے کی تکلیف ہو سکتی ہے۔ ایسی علامات ظاہر ہونے پر آپ اپنے گردوں کا معائنہ ضرور کروائیں، اور ساتھ ہی یہ وظیفہ بھی ضرور کریں۔ اللہ رب العزت کے حکم سے آپ صحت یاب ہو جائیں گے۔ اور وظیفہ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے صبح نماز کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے: یا حی حین لا حی فی دمومتی ملکہ و بقائہ یا حی۔ ایک مرتبہ دوبارہ سن لیں: یا حی حین لا حی فی دمومتی ملکہ و بقائہ یا حی۔ آپ نے اس کے شروع میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی یعنی نماز والا درود پڑھنا ہے، اور اس کے آخر میں بھی درود ابراہیمی یعنی نماز والا درود 11 دفعہ پڑھنا ہے۔ آپ نے ایک برتن پانی کا لے لینا ہے، آپ نے اتنا پانی لینا ہے جتنا آپ پورا دن میں پی سکیں۔ آپ اس پانی پر دم کریں، آپ وہ پانی سارا دن پئیں، اس کے علاوہ اور کوئی بھی پانی نہ پئیں، اور اس عمل کی کوئی مدت نہیں۔ جب آپ کے گردے صحیح کام کرنے لگیں تو پھر آپ اس عمل کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اور میری دعا ہے ان لوگوں کے لیے جو ان بیماریوں میں مبتلا ہیں، اللہ رب العزت ان کو صحت کاملہ عاجلہ اور مستمرہ عطا فرمائے، آمین۔